ایک رات جب باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، 50 سالہ فرید نے 20 سالہ زین کو اپنے کمرے میں بلا کر اس کی خوب کہانی بارش کی رات، جنگ کی ایک پرسکون مگر اداس سی شام تھی جب ہلکی ہلکی بارش مٹی کی خوشبو کو فضا میں گھل رہی تھی اور دور کہیں اذان کی آواز فضا میں ایک عجیب سا سکون بھر رہی تھی۔ اسی خاموش ماحول میں 20 سالہ زین پہلی بار اپنے محلے کے ایک پرانے مگر باوقار گھر کے دروازے پر کھڑا تھا جہاں 50 سالہ فرید صاحب تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ زین ایک احساس اور خوابوں سے بھرا نوجوان تھا۔ وہ زندگی کے معنی تلاش کر رہا تھا، جبکہ فرید صاحب وقت کی سختیوں سے گزر کر ایک ایسے موڑ پر آ چکے تھے جہاں انسان کو اپنے ہی سائے سے باتیں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ دروازہ کھلا تو دونوں کی نظریں ملی اور ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک سا گیا۔ فرید صاحب کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور گہری تنہائی تھی، جبکہ زین کے چہرے پر معصومیت اور ایک انکہی تلاش۔ اس پہلی ملاقات میں الفاظ کم تھے مگر احساسات بہت گہرے۔ دن گزرتے گئے اور زین کسی نہ کسی بہانے اس گھر کے دہلیز پر آ جاتا، کبھی چائے کا کپ ساتھ لے آتا، کبھی کسی کتاب کا ذکر چھیڑ دیتا اور کبھی بس خاموشی میں بیٹھ کر اس گھر کی خاموش دیواروں کو محسوس کرتا۔ فرید صاحب کو شروع میں یہ سب عجیب لگتا مگر آہستہ آہستہ انہیں زین کی موجودگی اپنی تنہائی کا مرہم محسوس ہونے لگی۔ ایک رات جب بارش اپنے عروج پر تھی اور آسمان پر بجلی بار بار چمک رہی تھی، زین معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جیسے وہ کوئی بوجھ اٹھائے بیٹھا ہو۔ فرید صاحب نے نرمی سے پوچھا تو زین نے دھیرے سے کہا کہ اسے کبھی کسی نے سچ میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس جملے نے جیسے فرید صاحب کی دل کے بند دروازے کھول دیے، کیونکہ یہی احساس وہ خود برسوں سے اپنے اندر لیے پھیر رہے تھے۔ اس رات دونوں کے درمیان پہلی بار ایک گہری گفتگو ہوئی، زندگی، خوابوں، ادھوری خواہشوں اور تنہائی کے بارے میں، اور اسی گفتگو نے دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا جو لفظوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ اب زین صرف ایک مہمان نہیں رہا تھا بلکہ اس گھر کی خاموشی کا حصہ بن چکا تھا۔ دونوں کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ایک عجیب سی ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔ زین جب مسکراتا تو فرید صاحب کے چہرے پر بھی روشنی آ جاتی، اور جب فرید صاحب ماضی کی باتیں کرتے تو زین خاموشی سے سنتا، جیسے وہ ہر دور کو محسوس کر رہا ہو۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان سنہری رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں خنکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی۔ زین نے آہستہ سے کہا کہ کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ کچھ رشتے بغیر کسی نام کے بھی بہت گہرے ہو جاتے ہیں۔ فرید صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہاں، ایسے رشتے ہی اصل ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی لالچ، کوئی شرط نہیں ہوتی، صرف احساس ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا تعلق مزید مضبوط ہوتا گیا۔ زین کی جوانی کی بے چینی اور فرید صاحب کی عمر کی سنجیدگی ایک دوسرے کو توازن دینے لگی۔ ایک طرف جذبات کی شدت تھی تو دوسری طرف سمجھداری کی گہرائی، اور یہی امتزاج ان کے رشتے کو منفرد بنا رہا تھا۔ ایک دن زین کئی دنوں کے بعد آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے آ کر خاموشی سے بیٹھتے ہوئے کہا کہ اسے شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا کیونکہ زندگی اسے کسی اور سمت لے جا رہی ہے۔ یہ سن کر فرید صاحب کے دل میں ایک ہلکی سی ٹھیس اٹھی، مگر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ ہاں، کچھ لوگ ہمارے زندگی میں صرف ایک خاص وقت کے لیے آتے ہیں، مگر وہ وقت پوری زندگی پر اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اس شام دونوں نے زیادہ بات نہیں کی، صرف خاموشی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے، جیسے وہ لمحوں کو اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتے ہوں۔ جب زین جانے لگا تو اس نے دروازے پر رک کر فرید صاحب کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ آپ نے مجھے سکھایا کہ احساسات کو سمجھنا الفاظ سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور فرید صاحب نے جواب میں بس اتنا کہا کہ تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں ابھی بھی روشنی باقی ہے۔ دروازہ بند ہوا تو گھر میں وہی پرانی خاموشی واپس آ گئی، مگر اس بار وہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں یادوں کی ایک ہلکی سی روشنی شامل ہو چکی تھی، اور فرید صاحب نے پہلی بار تنہائی کو بوجھ کے بجائے ایک سکون کے طور پر محسوس کیا، کیونکہ اب ان کے دل میں ایک ایسا رشتہ زندہ تھا جسے نہ وقت مٹا سکتا تھا اور نہ فاصلے ختم کر سکتے تھے۔ وہ رشتہ جو بغیر کسی نام کے بھی مکمل تھا۔ جنگ کی اسی خاموش فضا میں دن جیسے معمول پر آ گئے تھے، مگر فرید صاحب کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ صبح کی چائے اب بھی وہی تھی، صحن میں پڑی کرسی بھی وہی تھی،
مگر اب ہر چیز میں زین کی ہلکی سی موجودگی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ کہیں گیا نہیں بلکہ بس نظروں سے اجل ہو گیا ہو۔ کئی دن تک دروازے کی ہر ہلکی سی آہٹ پر دل بے اختیار چونک اٹھتا، مگر پھر حقیقت آہستہ آہستہ یاد دلا دیتی کہ کچھ لوگ صرف یادوں میں رہ جاتے ہیں۔ ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی، فرید صاحب نے اچانک محسوس کیا کہ ان کے اندر ایک عجیب سا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، جیسے زین کی باتیں اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے پہلی بار اپنے پرانے کاغذات نکالے، وہ ادھورے خط جو کبھی کسی کو لکھے ہی نہیں گئے، وہ خواب جو وقت کے ساتھ کہیں دفن ہو گئے تھے، اور وہ احساسات جو برسوں سے دل کے کسی کونے میں قید تھے۔ اس رات انہوں نے ایک خط لکھنا شروع کیا، زین کے نام، مگر یہ خط بھیجنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تھا۔ الفاظ بہتے گئے اور ہر جملہ جیسے ایک زخم کو بھرنے لگا۔ انہوں نے لکھا کہ تم آئے تو مجھے لگا کہ زندگی ختم نہیں ہوئی بلکہ کہیں رکی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے یاد دلایا کہ احساس ابھی زندہ ہے۔ خط مکمل ہوا تو ایک عجیب سا سکون دل میں اتر آیا۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ خط میز کی درازوں میں محفوظ رہا، جیسے کسی خاموش رشتے کی نشانی ہو۔ ادھر زین بھی اپنے نئے شہر میں اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کچھ لمحے ایسے آتے جب وہ خود کو اسی پرانے گھر کی صحن میں بیٹھا محسوس کرتا۔ اسے فرید صاحب کی باتیں یاد آتی، ان کی خاموش مسکراہٹ اور وہ گہری نظریں جو بغیر کچھ کہے بہت کچھ سمجھا دیتی تھی۔ ایک دن اچانک بارش شروع ہوئی، وہی ہلکی بارش جو کبھی جھنگ کی گلیوں میں ان کے درمیان ایک نیا احساس لے آئی تھی۔ زین کھڑکی کے پاس کھڑا دیر تک بارش کو دیکھتا رہا، اور پھر جیسے کسی انجانی کشش نے اسے مجبور کیا، اس نے واپسی کا فیصلہ لیا۔ کئی گھنٹوں سفر کے بعد جب وہ اسی گلی میں پہنچا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی دروازہ، وہی دیواریں، بس وقت تھوڑا سا بدل چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ہلکی سی آہٹ آئی، اور جب دروازہ کھولا تو دونوں ایک لمحے کے لیے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی شکوہ، صرف ایک خاموش سی خوشی جو دونوں کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ زین نے دھیرے سے کہا، میں واپس آ گیا ہوں، اور فرید صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، کچھ رشتے کہیں جاتے نہیں، بس وقت کے ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے دونوں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ تعلق کسی ایک ملاقات یا چند دنوں کا نہیں بلکہ ایک ایسا بندھن ہے جو فاصلے، وقت اور حالات سے آزاد ہو چکا ہے۔ اب ان کے درمیان الفاظ کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ خاموشی بھی ایک دوسرے کو سمجھنے لگی تھی، اور اسی خاموشی میں ایک نیا آغاز چھپا تھا، ایک ایسا آغاز جو شاید پہلے سے بھی زیادہ مضبوط، زیادہ سچا اور زیادہ گہرا تھا، جیسے دو مختلف زبانوں کے لوگ ایک ہی احساس میں بندھ کر ایک نئی کہانی لکھنے جا رہے ہوں، ایک ایسی کہانی جس میں نہ کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی نام، مگر پھر بھی وہ مکمل تھی، ہمیشہ کے لیے۔ جنگ کی وہی گلی، وہی پرانا دروازہ، مگر اس بار فضا میں ایک عجیب سی تکمیل کا احساس تھا۔ زین کے واپس آنے کے بعد جیسے وقت نے خود کو تھوڑا سا روک لیا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے مگر ہر لمحہ پہلے سے زیادہ معنی خیز محسوس ہوتا۔ اب ان کے درمیان کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی، نہ ہی وہ خاموشی پہلے جیسی اداس تھی، بلکہ اس میں ایک سکون، ایک مانوس سی گرمی شامل ہو چکی تھی۔ فرید صاحب اکثر صحن میں بیٹھے زین کو دیکھتے رہتے، جیسے وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ پا چکے ہوں، اور زین بھی اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، جیسے اس نے وقت سے پہلے ہی زندگی کو سمجھ لیا ہو۔ ایک شام جب سرد ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، فرید صاحب نے آہستہ سے کہا کہ ہر کہانی کا انجام ہوتا ہے، مگر کچھ رشتے انجام کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ زین نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں ایک انجانا سا خوف محسوس کیا، جیسے وہ کسی آنے والے لمحے کو بھانپ رہا ہو۔ دن گزرتے گئے اور فرید صاحب کی طبیعت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ وہ پہلے کی طرح مضبوط نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت تھی، جیسے وہ اندر سے مطمئن ہو چکے ہوں۔ ایک رات جب باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، فرید صاحب نے زین کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز میں کمزوری تھی مگر الفاظ میں وہی گہرائی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ تم نے مجھے زندگی کا وہ حصہ دکھایا جو میں بھول چکا تھا۔ تم نے مجھے یہ سکھایا کہ احساس کبھی نہیں مرتا۔ زین کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ کچھ جذبات الفاظ سے بیان نہیں ہوتے۔ فرید صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ
وعدہ کرو کہ تم زندگی سے ہار نہیں مانو گے، چاہے حالات جیسی بھی ہوں۔ زین نے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس رات دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے، جیسے وقت کو روک لینا چاہتے ہوں، مگر وقت کب کسی کے لیے رکتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو ایک گہری خاموشی نے ہر چیز کو اپنے احسار میں لے لیا تھا۔ فرید صاحب سکون سے لیٹے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی ادھوری کہانی کو مکمل کر کے جا چکے ہوں۔ زین کچھ لمحوں تک ساکت کھڑا رہا، جیسے حقیقت قبول کرنے میں اسے وقت لگ رہا ہو، پھر آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ جدائی مکمل اختتام نہیں بلکہ ایک نئے احساس کا آغاز ہے۔ دن گزرتے گئے، لوگ آئے اور چلے گئے، مگر اس گھر کی دیواروں میں اب بھی وہ لمحے زندہ تھے۔ زین نے وہ دراز کھولی جہاں وہ خط رکھا تھا، اس نے اسے پڑھا اور ہر لفظ اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ اس دن اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ کچھ رشتے وقت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ بس ایک احساس بن کر ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جاتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد زین نے وہ گھر چھوڑ دیا، مگر جاتے وقت اس نے آخری بار دروازے کو دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ رشتے ختم نہیں ہوتے، آپ صحیح تھے۔ اس کے بعد زندگی آگے بڑھتی رہی، مگر زین کے اندر ایک خاموشی سی روشنی ہمیشہ جلتی رہی، ایک ایسی روشنی جو اسے ہر اندھیرے میں راستہ دکھاتی، اور یوں ایک بے نام سا رشتہ اپنی مکمل کہانی لکھ کر بھی ادھورا نہیں رہا بلکہ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا، کیونکہ کچھ محبتیں الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، وہ بس محسوس کی جاتی ہے ہمیشہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ جذباتی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ اگلی کہانی کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔